السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لا تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. سورہ قلم کی پہلی 11 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے. اس سورت کا آغاز لفظ نون سے ہوتا ہے. نون کے بہت سے مفاہیم ہیں، لیکن علماء عموماً اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں اول طور پر نون سے مراد دوات ہے، یعنی وہ ظرف جس میں روشنائی ڈالی جاتی ہے. والقلم وما یسطرون، اور وہ قلم اور وہ تحریر جو دوات اور قلم لکھتے ہیں یا لکھنے والے لکھتے ہیں، ان سب کو خدا تعالیٰ گواہ ٹھہرا رہا ہے. کس بات کا گواہ؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو خدا تعالیٰ کی نعمت کے نتیجے میں ہرگز مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تیرے لیے نہ ختم ہونے والا ایک اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تو بہت بڑے اخلاق پر قائم ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس تو بھی دیکھے گا اور وہ بھی دیکھیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون ہے جو مفتون ہے، کون ہے جس کا دماغ پھر گیا ہے. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، یقیناً تیرا ہی رب ہے جو بہتر جانتا ہے کہ کون ہے جو رستے سے گمراہ ہو چکا ہے اور کون ہے جو ہدایت پر ہے. فلا تطع المکذبین، بس جھٹلانے والوں کی پیروی مت کر. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم تھوڑا سا اپنے موقف سے سرک جاؤ تو پھر مقابل پر وہ بھی کچھ نرمی اختیار کریں گے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، لیکن ہر جھوٹی قسمیں کھانے والے، حد سے زیادہ لغو قسمیں کھانے والے اور مہین ذلیل انسان، کمینہ صفت انسان کی پیروی نہ کر. یہاں سب سے پہلی بات جو انسانی توجہ کو کھینچتی ہے اور غور کو دعوت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ
ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ کہنے کے لیے نون اور قلم یعنی دوات اور قلم اور اس تحریر کو جو دوات اور قلم سے لکھی جاتی ہے گواہ کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ در حقیقت سب سے اہم تعلق ان دو بیانات کا یہ ہے کہ عقل کا معراج قلم اور دوات کے ذریعے ہوا ہے اور علم کا معراج قلم اور دوات کے ذریعے ہوا ہے۔ اگر آپ انسانی ترقی سے دوات اور قلم کے دور کو نکال دیں اور ہر چیز کو زبانی رہنے دیں تو انسانی فکر خواہ کتنی بھی تیز ہو جاتی اور بظاہر کتنا ہی سیکل ہو جاتی، وہ علوم جو آج دنیا پہ منکشف ہوئے ہیں اس کا لاکھواں حصہ بھی دنیا پہ منکشف نہیں ہو سکتا تھا۔ سو انسانی فکر و علم کا معراج ہے قلم اور دوات، اور اسے علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور قلم اور دوات بھی وہ نہیں جسے عام کو لکھنے والا لکھتا ہے، بلکہ وہ قلم اور دوات جو لوح و قلم کی مظہر ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کا قلم اور خدا تعالیٰ کی تحریر۔ وما یسترون سے میں یہ معنی لیتا ہوں اور تقدیر کے فرشتے جو لکھتے ہیں یا قوانین قدرت پر خدا تعالیٰ نے جن فرشتوں کو مامور کیا ہے وہ جو تحریر کرتے ہیں ان کو میں گواہ ٹھہراتا ہوں کہ تو خدا تعالیٰ کی رحم نعمت اور اپنے رب کی نعمت کے نتیجے میں ہرگز مجنون نہیں ہے۔ اس گواہی نے بتایا کہ محض یہ اعلان نہیں کیا جا رہا کہ تو مجنون نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ تو علم و معرفت کے انتہائی مقام پہ پہنچا ہوا ہے، کیونکہ علم و فکر کے ارتقاء کا موجب جو چیزیں بنی ان کو گواہ ٹھہرا دیا، اور تحریروں میں سے بھی سب سے اعلیٰ پائے کی تحریر جو علم کی مظہر ہے یعنی خدائی تقدیر کی تحریر، اسے گواہ ٹھہرایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تو علم و فکر کے انتہائی بالا مقام تک پہنچا ہوا ہے۔ کجا یہ کہ تجھے مجنون کہتے ہیں، اور اس کا ایک ثبوت یہ دیا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ۔ پاگل آدمی تو مرفوع القلم ہوا کرتا ہے، وہاں بھی لفظ قلم استعمال کیا جاتا ہے کہ اس سے قلم اٹھا لی گئی ہے، نہ اسے کوئی سزا نہ کوئی جزا، ہاں اپنے کیے کی خود بخود ایک قانون قدرت کے طور پر سزا پاتا چلا جاتا ہے، ہر نیکی ہر فائدے سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ جو نیک عمل کرنے والا ہو اور عمدن آنکھیں کھول کر نیکی کے میدان میں قدم رکھنے والا ہو، اس کے ساتھ ایک اجر کا قانون بھی چلتا ہے، اور ہر انسان جو بالارادہ کوئی نیکی کا فعل کرے اور حکمت کے ساتھ نیکی کا فعل کرے، صاحب عقل و فہم بھی ہو اور باعمل بھی ہو، اس کو اجر ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ تیرا اجر تو غیر ممنون ہے، تیرے چھوٹے سے چھوٹے فعل کا بھی ایسا اچھا ہم نتیجہ نکالتے ہیں اور ایسا دائمی نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو منقطع ہونے والا نہیں۔ دشمن بھی بظاہر ایک کوشش کر رہا ہے اور تو بھی ایک کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی کوششیں بے پھل اور بے ثمر ثابت ہوتی ہیں۔ تیری ادنا سی کوششوں کو بھی ایسے پھل لگتے ہیں کہ جو ختم ہونے میں نہیں آتے، لا متناہی سلسلہ انعامات کا چلتا ہے۔ تو تجھے یہ کیسے مجنون کہہ سکتے ہیں؟ مجنون تو اپنے پائے ہوئے کو کھو دیا کرتا ہے، مجنون کی تو انتہائی کوشش بھی بے ثمر ہوتی ہے۔ کجا یہ کہ معمولی ادنا کوششیں بھی ایک نگاہ بھی باثمر ثابت ہو جائے۔ تو فرمایا تیری ذات کے ساتھ ایک عمل اجر غیر ممنون وابستہ ہو چکا ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تیرا خلق بہت عظیم ہے۔ اردو میں تو یہ ترجمہ کیا گیا کہ تیرا خلق بہت عظیم ہے، یہ درست نہیں۔ عربی میں لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
کا متبادل اردو محاورہ کوئی نہیں، ورنہ لفظاً یہ ترجمہ کرنا چاہیے تو عظیم خلق پر ہے۔ عظیم خلق پر ہونے کا مفہوم خلق کے اوپر غالب آنے کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ محض تیرے اخلاق اچھے ہیں، بلکہ جس طرح ایک اعلیٰ گھڑ سوار گھوڑے کو قابو میں رکھتا ہے، اس کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کے اشارے پر چلتا ہے، اس طرح تو اخلاق کا سوار قرار دیا گیا ہے۔ اخلاق تیری قدرت سے باہر نہیں ہے، تو پوری طرح ان پر فائز اور قائم ہے۔ بس علی خلق عظیم میں بہت ہی بڑا ایک خراج تحسین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیا گیا ہے، کہ گویا جس سے ہم کہتے ہیں فلاں بات تو تیری لونڈی ہے، تو اس طرح فرمایا کہ تو اخلاق کا شاہ سوار ہے، عظیم اخلاق پر خدا تعالیٰ نے تجھے مقدرت بخشی ہے۔ ان تین صفات میں سے لعلی خلق عظیم والی صفت کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پا گئیں، اور اس سے ان کی بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی اپنے متعلق کہ مجھ سے کیا واقعہ ہو گیا ہے، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دلائی تھی کہ آپ میں یہ عظیم اخلاق پائے جاتے ہیں، اور اتنے عظیم اخلاق کے مالک کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کر سکتا۔ بس جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہے اس کا یہ معنی بہرحال نکالنا غلط ہے کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکے گا۔ آپ محفوظ مقام پر ہیں کیونکہ آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، اور جو لوگ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہوں خدا تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کیا کرتا۔ بس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نون والقلم میں وما یسترون کو پہچاننے کی تو کوئی مقدرت نہیں تھی، کیونکہ یہ تو خدا تعالیٰ جو رازدان تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ فکری اور علمی ترقی کا، وہی بتا سکتا تھا۔ آپ کو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ کی کتنی عظیم الشان نعمت آپ کو ملنے والی ہے یا میسر آ چکی ہے، اور نہ اجر غیر ممنون کا سلسلہ بھی آپ نے دیکھا تھا۔ لیکن خلق عظیم ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر ہوتی ہے، جسے ہر انسان دیکھ سکتا ہے اور ہر صاحب بصیرت پہچان سکتا ہے۔ بس آپ نے جو دیکھا اس کا نتیجہ بالکل صحیح اخذ کیا۔ جب یہ صفات پائی جائیں کسی میں، اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اسے ضائع کر دے۔ بس فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ یہ بات بتاتی ہے کہ وہ یہ صفات جہاں عقل کل اور انتہائی اعلیٰ فکر و تدبر اور زینت اخلاق کی مظہر ہیں، ان کے ہوتے ہوئے جنون کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی جنون کے منافی صفات ہیں یہ ساری۔ جس کسی کو بادشاہ قلم قرار دے دیا جائے، کسی کو تحریر وار قرار دے دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے غیر لام محدود احسانات کا مورد قرار دے دیا جائے، اور کسی شخص کو یہ ضمانت دے دی جائے کہ تیرے ہر فعل کا بہترین لامتناہی اجر ملتا چلا جائے گا، یہ ساری باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بیان فرما دی گئیں۔ اس کے بعد یہ فرمانا کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، دو باتوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اول یہ کہ یہ ساری باتیں جنون کی نفی کرنے والی ہیں۔ مجنون میں یہ صفات اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ان میں سے ایک صفت بھی مجنون میں نہیں ہوتی۔ اور ساتھ ہی اعلان کیا گیا کہ تیرے مخالفین میں ان ساری صفات کا عدم پایا جاتا ہے، اس کے برعکس صفات پائی جاتی ہیں،
اور جس میں ان صفات کے برعکس صفات پائی جائیں وہ لازماً مجنون ہوا کرتا ہے. جن کا ہر عمل بیکار ثابت ہو، جن کی ہر کوشش بے ثمر ہو، جن کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تعارف ہی کچھ نہ ہو کہ خدا کس طرح قدم قدم پر اپنے پیاروں پر فضل نازل فرمایا کرتا ہے، یہ مزہ ہی نہ چکھا ہو جن لوگوں نے، جن لوگوں کو علم و فہم سے کوئی واسطہ نہ ہو اور بدخلق لوگ ہوں، اخلاق حسنہ سے عاری ہوں، یہ سب مجنون کی علامت ہوا کرتی ہے. تو فرمایا کہ تو مجنون نہیں ہے، تیرے مخالف سارے لازماً مجنون ہیں، اور یہ بات ہم کھولنے والے ہیں. تو بھی دیکھے گا اور یہ بھی دیکھیں گے، اور بالآخر روز روشن کی طرح یہ حقیقت دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس صفت سے مزین تھے جو جنون کے برعکس صفت کہلاتی ہے، اس کی ضد ہے. اور آپ کے مخالفین ہر وہ صفت رکھتے تھے جس کے نتیجے میں جنون پیدا ہوتا ہے یا جو جنون کے نتیجے میں پیدا ہوتی. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. پھر فرمایا تیرا رب ہی ہے جو بہتر جانتا ہے کہ راہ حق سے کون ہٹا ہوا اور گمراہ ہے اور کون ہے جو ہدایت یافتہ ہے. بس رب کے بیان کے مطابق یہ وہ صفات ہیں جو ظاہر کریں گی کہ کون ہدایت پر ہے اور کون ہدایت سے دور ہے. یہ مراد نہیں کہ یہ سب کچھ بیان کرنے کے باوجود بھی ابھی تک تیرا معاملہ مشکوک ہے، یعنی ان سب صفات کے حامل ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی بہتر جانتا ہوں کون ہدایت پر ہے. ہرگز یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ہم جو جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ جو ہدایت پر ہوتے ہیں ان کی یہ صفات ہوا کرتی ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ ان صفات سے عاری ہوتے ہیں. فلا تطع المکذبین، اس نے اس مضمون کی تصدیق کر دی. بس چونکہ تو خدا تعالیٰ کے نزدیک ہدایت پر ہے اس لیے ان جھٹلانے والوں کی کسی بات کی پیروی نہیں کرنی. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ ہوشیاری کرتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس اتنی سی ہماری بات مان جاؤ تو ہم تم سے نرمی کریں گے. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی سی بات بھی ان کی ماننے کے لائق نہیں. جو مجنون ہو، جو کلیت مفتون ہو، جس کی عقل پر خبض سوار ہو چکا ہو، اس شخص کی ایک ذرہ سی ادنا سی بات بھی ماننے کے لائق نہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، صرف اس لیے نہیں کہ یہ مجنون ہیں بلکہ اس لیے کہ جھوٹے بھی بہت ہیں. بڑی بڑی جھوٹی لفاظی کے ساتھ قسمیں کھانے والے لوگ ہیں اور کمینہ صفت لوگ ہیں. اس لیے کمینے آدمی جو مجنون بھی ہوں اور جو خدا تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھانے والے ہوں، ہر خلق حسن اور حسن خلق سے عاری ہوں، ان لوگوں کی بات مان کر سوائے اس کے کہ اپنا نقصان کرے، اس سے زیادہ تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. احمدیوں کے لیے ان آیات میں بہت گہرا سبق ہے. یہ وہ کسوٹی ہے جس پر ہم اپنے حسن و قبح کو ہر وقت دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنے چہرہ دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ کس حد تک ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں اور ہدایت پر ہیں، اور کس حد تک ہم گمراہوں کے نقش قدم پر ہیں اور ان کی پیروی کر رہے ہیں. اور یہی وہ صفات ہیں جو فیصلہ کن ثابت ہوں گی. ان کے ہاتھ میں نون اور قلم پکڑائے جائیں گے جو ان صفات کے حامل ہوں. خدا کی تحریریں ان کے حق میں جاری ہوں گی جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کی پیروی کرنے والے ہوں. بس نون اور قلم وما یسترون کی قسم کھانے کا ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ ہم تو اسے مالک تقدیر اور مالک تحریر بنانے والے ہیں. ہماری تقدیر اور تحریر گواہ ہے کہ یہی ہے بالآخر جو ہماری تقدیر کا نمائندہ بننے والا ہے، اور تم اسے اپنی حماقت اور جاہلی جہالت میں مجنون قرار دے رہے ہو. چنانچہ
اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے خدا تعالیٰ نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید خوشخبریاں عطا فرمائیں اور آپ کے دشمنوں کی بعض اور صفات بیان فرمائیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے راہ حق سے دور ہو چکے ہیں، اور ان کے عمل اور ان کے کردار کو ان کے ایمان کے لیے کسوٹی قرار دے دیا۔ چنانچہ اسی مضمون کی برعکس صورت پہ دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اس آیت کا عموماً پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، اس کا عموماً آپ اردو میں یہ ترجمہ دیکھیں گے، کیا ہم مسلمانوں سے مجرموں والا سلوک کریں گے؟ یہ کر سکتے ہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے پھر رہے ہو؟ یہ معنی بھی بامحاورہ ہے اور درست ہے، لیکن پہلا معنی جو لفظاً اس آیت کا ظاہر ہوتا ہے وہ اور ہے، وہ یہ ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، بھلا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو مجرموں کی شکل میں بنائیں یا مجرموں کو مسلمان قرار دے دیں؟ تم کیا باتیں کر رہے ہو، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ مجرم تم ہو، تمہارے اعمال داغ داغ ہیں، ہر قسم کے گناہوں میں مرتکب ہو، اور تم مسلمان بنے بیٹھے ہو، اور جو لوگ مجرم نہیں ہیں ان کو تم غیر مسلم قرار دے رہے ہو۔ اتنا نہیں سوچتے کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مجرموں کی شکل میں بنا رہا۔ اور اس بات سے تو دنیا کا کوئی انسان بھی انکار نہیں کر سکتا کہ بعض ایسی سوسائٹیاں جو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے رہی ہیں ہر قسم کے جرموں میں مبتلا ہو چکی۔ سربراہان مملکت اقرار کر رہے ہیں کہ ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی بدیاں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو گئی ہیں، اور ہم باوجود قوت رکھنے کے، باوجود اس کے کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے خدا تعالیٰ تو لفظ تو بولتے نہیں اس موقع پر، کہتے ہیں باوجود اس کے کہ ہر قسم کی حکومت اور طاقتیں ہمارے ہاتھ میں تھیں اور ہم نے ان کو استعمال کرنا شروع کیا، پھر بھی ہم قوم کے اخلاق بدلنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ نہ صرف ناکام ہو چکے ہیں، بلکہ جس حالت میں ہم نے قوم پر قبضہ کیا تھا، ساری کوششوں کے باوجود اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے بجائے ہم آج قوم کو بدتر حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ ہر شعبہ زندگی تباہ ہو چکا ہے۔ یہ اقرار ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ لوگ جن کے اخلاق بہتر ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے شرافت نجابت بخشی ہے، اور اپنے عمل میں، اپنے کردار میں وہ بعض ایسی صفات کے حامل ہیں کہ ان کے دشمن بھی یہ کہنے پر ضرور مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہیں با اخلاق لوگ۔ تو وہی مضمون جو اخلاق کا چلا تھا وہ یہاں پھر نمایاں ہو گیا، اور اس کو اکیلا بیان فرمایا گیا ہے مقابل پر، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اخلاق تو دنیا کو نظر آ جاتے ہیں، اور وہ جو باقی صفات بیان ہوئی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ اتنی اعلیٰ ہیں کہ عام دنیا کی نظر میں وہ بعض دفعہ غیر مرئی ہو جاتی ہیں۔ نہایت ہی لطیف صفات ہیں، اور نہایت ہی لطیف خدا تعالیٰ کی سلوک ہیں آپ کی ذات کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے ایک عام دنیا دار کو وہ نظر ہی نہ آتے ہوں، بس ممکن ہے کہ احمدیوں کے ساتھ بھی جب خدا تعالیٰ کے وہ سلوک ہوں، درست ہے کہ ہمارے ساتھ اس سلوک کو وہی نسبت ہوگی جیسے آقا اور غلام کے ساتھ سلوک میں فرق ہوتا ہے، لیکن اچھے آقا کے اچھے غلام کے ساتھ ملتا جلتا سلوک ضرور ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے وہی سلوک خدا کا ہوتا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، مگر ایک اچھے آقا کے غلام اور اچھے غلام کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے وہ تو ہم سے ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے وہ صفات جو دیگر ہیں وہ تو ان لوگوں کو نظر نہیں آ سکتی، لیکن خلق عظیم ضرور نظر آ جاتا ہے، اور خلق عظیم کا فقدان بھی نظر آنے والی چیز ہے جس کو مجرمین کے طور پر پیش کیا گیا۔
فرمایا تمہاری عقلیں کہاں گئیں؟ تمہارا مفتون ہونا تو اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جو خلق عظیم پر حامل کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو تو تم مجنون اور مفتون قرار دے رہے ہو اور گمراہ قرار دے رہے ہو، اور تم جو سراسر جرموں میں ڈوبے پڑے ہو تم اس کے من کے مقابل پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ کم سے کم اتنا ہی خیال کرو، اتنی حیا کرو کہ خدا کے تعالیٰ کی طرف تم کیا بات منسوب کر رہے ہو۔ اس شکل کے مسلمان بنایا کرتا ہے خدا تعالیٰ کہ ایسے مسلمان بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہے اعلان افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ کیوں نہیں تم دیکھتے یہ بات؟ ما لکم کیف تحکمون، پاگل ہو گئے، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ یہ فیصلے کر رہے ہو آج؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی تحریر ہے خدا تعالیٰ کی، کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں خدا تعالیٰ نے اس بات کی رخصت دے دی ہے، اس بات کا حق دے دیا ہے کہ جو چاہو پسند کرتے پھرو، اور جو چاہو جو تم پسند کرو وہی خدا تعالیٰ کی تقدیر بن جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تمہاری پسند اور خدا تعالیٰ کی پسند میں فرق ہے۔ خدا کی پسند چلے گی اور تمہاری پسند نہیں چلے گی۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا تمہارے پاس کوئی خدا کا عہد ہے؟ یعنی خدا پر تم نے خدا نے تم سے کوئی عہد باندھ رکھا ہے جو قیامت تک اب چلتا چلا جائے گا کہ ان لکم لما تحکمون، کہ جو چاہو فیصلے کرتے پھرو، خدا تمہیں اختیار دے بیٹھا ہے اب کہ ہمیشہ کے لیے تم ہی فیصلے کیا کرو گے۔ ہرگز نہیں۔ نون والقلم وما یسطرون نے بتایا کہ قلم اور دوات اور تحریریں خدا کے قبضے میں ہیں، اور تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم خدا کی تحریروں کو بدلو اور خدا تعالیٰ کے فیصلوں کو تبدیل کرو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اگر وہ اصرار کریں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، ہم جو چاہیں کریں گے، جو چاہیں لکھیں گے، اور وہی بات خدا کی بات ہو جائے گی، تو کہو پھر کون ہے تم میں سے جو اس بات کا ضامن ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو الٹانے والے ہیں، ہم حق اور باطل کو ممتاز کر کے دکھانے والے ہیں، ہم دکھانے والے ہیں کہ دنیا کی نظر میں بھی تم پاگل ثابت ہوگے، تمہاری حرکتیں مجنونانہ حرکتیں ثابت ہوں گی، اور جن کو تم مجنون اور پاگل سمجھ رہے ہو وہی صاحب فہم قرار دیے جائیں گے۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے اس سے زیادہ اور کیا ضمانت ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم میں صاحب لوح و قلم نے یہ ضمانت عطا فرما دی ہے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا دامن پکڑ لو اور اس پر قائم ہو جاؤ اور اس پر صبر کر کے بیٹھ جاؤ۔ پھر خدا قسم کھاتا ہے لوح و قلم کی، قلم اور دوات کی اور ان تحریروں کی جو تقدیر کی تحریریں ہوتی ہیں، کہ لازماً تم غالب آؤ گے اور تم میں اور تمہارے مخالفوں میں فرق کر کے دکھایا جائے گا۔ یہ ضمانت تو ہمارے پاس قرآن کریم کی ضمانت ہے۔ اس کے مقابل پر اگر ان کا دعویٰ اس سے مختلف ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلہم ایہم بذالک زعیم، اگر اس کے مخالف کوئی دعویٰ کرتے ہو تو بتاؤ تمہارا کون ضامن ہے؟ ہمارا تو خدا ضامن ہے، ہماری تو کتاب الہی ضامن ہے۔ بس آپ خلق عظیم پر قائم ہوں، باقی سب باتیں نہ نظر آنے والی ہیں، لیکن ایک علامت آپ کی ایسی ہے خلق عظیم پر قائم ہونا جسے دنیا دیکھ سکتی ہے، جسے احمدی دیکھ سکتا ہے، جسے نظام جماعت دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ خلق عظیم کی نظر آنے والی صفات سے عاری ہوں گے تو یہ دعویٰ کر لینا کہ جو غیر مرئی صفات اس سے پیچھے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، ہم ان پر قائم ہیں، صرف خلق عظیم سے عاری ہیں، یہ کہنا غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ خلق عظیم بنیاد ہے ان ساری نعمتوں کی جن کا ذکر تفصیل سے کیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور خلق عظیم ہی وہ کسوٹی ہے جس پر دنیا پرکھ سکتی ہے۔ بس آپ خلق عظیم پر قائم ہوں، اور خلق عظیم سے مراد عام روزمرہ کی بول چال میں نرم ہونا نہیں ہے،
خلق عظیم کا مضمون تو بہت ہی عظیم الشان اور بہت ہی وسیع مضمون ہے، اور وہاں بھی یہ مضمون جاری ہوتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہاں بھی جاری ہوتا ہے جہاں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت باریک مضمون ہے خلق عظیم کا، جس کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے ہی سیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے جماعت کو تلقین کی تھی نئے سال کے، یعنی نئے مالی سال کے آغاز پر، کہ اپنے پروگراموں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مضمون پر بہت غیر معمولی زور دیں، اور ہماری تو بقا، ہماری تو زندگی، ہمارا کا انحصار اس بات پر ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے خلق عظیم والے کی پیروی کرو تو ہم ضامن ہیں کہ خدا کی تقدیر تمہارے ساتھ چلے گی، تمہاری حفاظت کرے گی، تمہیں ہلاک نہیں ہونے دے گی، تمہارے جھوٹ، تمہارے مخالفوں سے فرق کر کے دکھائے گی۔ اگر خلق عظیم سے عاری ہو جاؤ گے تو پھر کوئی ضمانت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے غیر معمولی طور پر ہمیں اخلاق حسنہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جو گہرے اخلاق ہیں، محض ظاہری نہیں، آئلی زندگی کے اخلاق، بیویوں سے سلوک، بچوں سے سلوک، برعکس ان کا بچوں کا اپنے والدین سے سلوک، بیویوں کا اپنے خامدوں سے، اپنے ماحول سے، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں، اپنے قول میں، یہ سب خلق عظیم کے وہ پہلو ہیں جن میں آپ کو درست ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر پہنچتے رہیں۔ قریب پہنچنا تو ایک نسبتی معاملہ ہے، لیکن قریب تر پہنچتے رہنا یہ اہم ہے سب سے زیادہ۔ یعنی کسی مقام پر بھی کھڑے ہو جانا غلط ہے۔ جب میں کہتا ہوں قریب تر پہنچتے رہیں تو مراد ہے کہ ہر خلق کو ہمیشہ سیقل کرتے رہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق جیسا کامل نہیں ہو سکا، اس لیے مزید گنجائش ہے، اور خلق عظیم کا نمونہ ہمیں دے کر ایک لامتناہی سفر دے دیا ہے اخلاق کو ماننے کا اور اپنے حسن کو سنوارنے کا اور نکھارنے کا۔ کوئی ایک بھی خلق ایسا نہیں جس میں آپ کے پاس بہتری کی گنجائش موجود نہیں، یہ اعلان ہو رہا ہے یہاں، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کبھی کسی کے متعلق خدا تعالیٰ نے یہ گواہی نہیں دی کہ وہ خلق عظیم پر واقع ہے۔ بہت ہی بڑی گواہی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی جب لازم فرما دی تو ساتھ ایک اس کا طبی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اس لیے کوشش ہم پر فرض ہے، اور یہ انکسار بھی ضروری ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود ہم خلق عظیم سے نیچے رہ جائیں گے، پھر بھی یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ خلق عظیم کی طرف ہمیشہ بڑھتے رہیں، اور ہمیشہ بڑھتے رہنے کا امکان کھل گیا ہے ہمارے لیے۔ ایک موقع پر بھی ہم سٹیل نہیں ہو سکتے، ایک موقع پر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم انتہا کو پہنچ گئے ہیں، اب دوسرے کاموں کی طرف توجہ کریں۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی شروع کرو، ساری زندگی تم اس کام میں مصروف رہو، تب بھی تمہارے لیے مزید گنجائشیں خدا پیدا کرتا رہے گا۔ تو صرف یہ اعلان نہیں ہے کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہرگز یہ مراد نہیں ہے، ایمفیسس اس بات پر ہے، زور اس بات پر ہے کہ تم آگے بڑھ سکتے ہو اور ہمیشہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ ایک بھی زندگی کا دن تم پر ایسا نہیں آئے گا آگے بڑھتے ہوئے کہ جہاں تم یہ کہہ سکو کہ اب بس کافی ہو گئی۔ جہاں تک تمہاری کوششوں کا تعلق ہے، چونکہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے سفر اتنا لمبا ہے کہ تم زندگی میں ختم نہیں کر سکتے، مگر آگے ضرور بڑھ سکتے ہو۔ اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے قریب تر ہوتے رہنے کی کوشش کرنا، اس پر جماعت کو زور دینا چاہیے۔ اور جہاں تک غیر مخالفین کے بلند دعوے ہیں، ان کی گیدڑ بھبکیاں ہیں، ان کے خوف دلانے کے عزائم ہیں، یہ ساری چیزیں بیکار بے معنی ہیں۔ آپ کا اللہ ضامن ہے، اللہ آپ کا محافظ ہے، خدا آپ کا وکیل ہے، خدا آپ کا نصیر ہے،
کھلے کھلے لفظوں میں آپ سے وعدے دے رہا ہے، آپ کو تسلیاں دے رہا ہے، آپ کو گر سکھا رہا ہے کہ کس طرح آپ دنیا میں باقی رہنے والے بنیں گے. آپ کو کس بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ اس لیے کامل توکل کے ساتھ خدا تعالیٰ نے جو رستے سکھائے ہیں آگے بڑھنے کے اور دوام پانے کے اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے اور خدا کی تقدیر کا مظہر بننے کے، ان رستوں پر چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ و ناصر ہوگا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.